لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک عورت مسجد نبی میں نماز کے لیے جاتی ہے تو اس کے راستے میں ایک نوجوان شخص راستہ روک کے کھڑا ہوتا ہے اور روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں۔ رک گئی، کہا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اگر تم کہو تو میں آسمان سے تارے توڑ دوں۔ اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری صرف ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی شرط ہے، اگر تم وہ پوری کر دو تو پھر میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا جلدی کیجئے، میں آرزو تمنا پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں ہے، میری صرف ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد میں تمہیں یہاں کھڑی ملوں۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز چلتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد وہ لڑکا وہاں سے نظریں جھکا کر گزر رہا تھا اور یہ لڑکی راستے میں کھڑی تھی، تو لڑکی نے پکار کر کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا خیر سے کھڑی رہے، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، اقبال بولے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری تمنا ہی بدل جائے، تیری خواہش ہی بدل جائے۔ خواہشیں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، کاش کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے، کوئی زندگی کی سمت ہی ہاتھ کر دے۔ جس کو پانے کے لیے رات دن مرے جا رہے ہیں وہ زندگی کا مقصد ہی نہ رہے، وہ مطلوب ہی نہ رہے، وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے، زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتا کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد دل لرز جاتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ کیسے سرزد ہو گیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے، تو کسی نے کہا حضرت آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی ہے، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ رو رہے۔ تو فرمانے لگے مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے، میری نیکیاں میرے روزے یہ قبول ہوئے یہ رد کر دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے تو کسی نے کہا حضرت جی کیوں روئے؟ تو فرمانے لگے اللہ کی بے نیازی سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کی بے نیازی سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈالے۔ تو خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی بے نیازی سے، عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے عمل قبول ہی نہ کرے اور مجھے جہنم میں ڈالے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل رد نہ کر دیے۔ اور کچھ لوگ خاتمے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ساری زندگی ان کا عمل بہت اچھا رہا ہوتا ہے لیکن ان کا آخر برباد ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مستجاب الدعوات کی کہانی سن لی، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا تو منہ پر بعد میں پھیرتا، دعا قبول ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات ولی، اتنا مقبولین تھا۔ دیکھیں پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ کسی کے کہنے پر اس نے وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیا اور بد دعا کے لیے راضی ہو گیا، اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ اپنے حق میں نکل گیا، زبان اس کی لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا، اور قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال۔ اب ذرا سوچئے کہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے لیکن انجام کتنا بد ہوا، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال۔ اس کے لیے میاں صاحب بولے رنگا رنگ سہیلیاں پڑھ نہ چڑھے پر پڑھیاں اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے۔ اصل کامیابی، اصل ہنر، اصل کمال اسی کا ہے جو آخرت میں کام ہے، جو آخرت میں کام ہے۔